بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصی کا تعارف اور تاریخ۔ مسجد اقصی فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مرداد سے 22 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مرداد کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت۔ احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد الاقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے ادوار۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصی کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں ان سب روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، بیائن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصی میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں اور مرجع الخلائق رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، ایک مسجد الحرام، دوسرا مسجد الاقصی۔ تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم جس عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد الاقصی۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھی اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ من حیث القوم کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی مطیع بن جائے۔
لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور من حیث القوم دائرۂ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تب حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل کعبہ کا واقعہ ہوا اس مسجد کو مسجد القبلتین کا نام دیا گیا، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الحرام کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کا مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ یعنی مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ جل شانہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتیں۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ المختصر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول، قرآن کریم آخری کتاب، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار پھر ہدایت کو مسترد کر دی، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت و مسکنیت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثہ کا حقدار و نگران و متولی مقرر کر دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔ اب ذکر کرتے ہیں مسجد اقصیٰ پر آنے والے حوادثات کا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید و تعزیز کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے، جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 888 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس شہر پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصیٰ کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔
مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ویران رہی۔ اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں مسجد تعمیر کروائی جس کو مسجد فتح کے کافی عرصہ بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا تو 129 ہجری میں مہدی کے دور خلافت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 496 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ 91 سال تک مسجد اقصیٰ ان کے قبضہ میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر مرمت کروائی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تعزین میں حصہ لیتے رہے۔ 655 میں ملک معظم نے، 668 میں ظاہر بیبرس نے، 786 میں منظور قلادو نے، 769 میں ملک اشرق نے، 799 میں ظاہر برسوق اور ظاہر جکمکل ایلانی نے، 877 میں الاشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پر سلمان القانونی نے 949 میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی 1232، 1256، 1291 اور اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید اور سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی 756 گز اور چوڑائی 655 گز ہے، یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامہ میں جو کہ 578 اور 581 میں ہوا، اس میں لکھا کہ مسجد اقصیٰ کی 780 گز لمبائی اور 650 گز چوڑائی، اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی 4 دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور کبھی صرف اس خاص کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجادوں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو: مسجد حرام، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصیٰ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالی شانہ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النحویہ، قبۃ الصخرہ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبۃ الصخرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مساحت۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا، اور اس پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق کیا ہے۔
اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کے طول و عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ قبۃ الصخرہ، قبہ گنبد کو کہتے ہیں اور الصخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامہ میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہ قبۃ الصخرہ ایک چبوترا میں واقع ہے اور صخرہ قبہ کے وسط میں ہے۔ قبۃ الصخرہ 8 پہلوؤں والا ہے، ہر پہلو 33 گز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہیں۔ قبہ کا اندرونی احاطہ 53 میٹر ہے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دروازے ہیں اور قبہ کا اندرونی حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں چٹان، دوسرے میں ستون اور تیسرا دروازوں کے ساتھ متصل 8 پہلوؤں میں حصہ۔ قبہ میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے اور اس میں 4 بڑے مربع الاضلاع 4 پہلوؤں والے اور 2 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے اور اس میں 8 بڑے مسدس الاضلاع 6 پہلوؤں والے اور 16 چھوٹے ستون ہیں اور ان ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور 16-17 ماہ تک نبی کریم بھی اسی طرف رک کر نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر نے فتح کیا تو اسے صاف کروایا۔ قبۃ الصخرہ کے پیچھے غار، اسی چٹان کے نیچے ایک غار ہے جو مربع شکل میں ہے۔ اس غار کی لمبائی 11 فٹ اور زمین سے اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلہ کی طرف 11 سیڑھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مشہور تابعی رجا بن حیاء اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ 1,00,000 دینار بچ گئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمانداری اور دیانت کا انعام دینا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس اعزاز میں اور اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور اس پر لگا دیں، چہ جائے کہ اس کے بدلے انعام لیں۔ تو خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ اس کے سونے کو پگھلا کر طلا کاری کر دی جائے، اور یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ مسجد کا اندرونی حصہ، مسجد کے اندرونی حصے کی مغربی جانب جامع النساء ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریا کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا محراب محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلہ کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ خود انتقال کر گئے، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر نصب کیا۔ مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تعلم اور علمی شخصیات۔ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کی۔ طلباء کے لیے کمرے اور دستگاہیں تعمیر کیں۔ ان میں سے جامعۃ المغاربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کریمیہ، مدرسہ باسطیہ اور مدرسہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف بہت سی علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے، جن میں مشہور نام یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں صامت متوفی 33 ہجری اور شداد بن اوس متوفی 58 ہجری وہیں رہے۔ مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان المتوفی 150 ہجری اور فقیہ امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی متوفی 157 ہجری اور عراق کے مشہور عالم امام سفیان ثوری متوفی
61 ہجری اور مصر کے امام لیث بن سعد متوفی 175 اور فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس الشافعی متوفی 203 ہجری اور حجت الاسلام متوفی 288 ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کے قبضہ میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔